ہم روز مرہ کی زندگی میں بہت سے ارادے کرتے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ آج سے میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ کبھی ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد میں غیبت نہیں کروں گا یا اپنے اخلاق کو بہتر بناؤں گا، آج کے بعد میں ہمیشہ مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، 2 دن 4 دن یا 1 ہفتہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر ہمارا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ہمارا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، ہم دوبارہ اسی پرانی ڈگر پر لوٹ آتے ہیں، اسی پرانی عادتوں پر لوٹ آتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف ارادہ کرنا کافی نہیں ہے، یا صرف نیکی شروع کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا اور جم جانا اور استقامت اختیار کرنا اصل کمال ہے۔ کام کرنے والے شروع تو کر دیتے ہیں مگر اس کام کو انجام تک نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ انجام تک پہنچانے کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ استقامت انسان اپنے زور بازو سے حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان اگر چاہے کہ میں استقامت سے کسی کام کو کروں گا، بے شک وہ کر سکتا ہے، مگر جب تک اللہ اسے اس استقامت کی توفیق نہیں دے گا تو استقامت اسے حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کام پر جم کر نہیں کر سکتا، اس کام میں صبر اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، استقامت کی دعائیں کرنی پڑتی ہے کہ اللہ ہمیں اس کام میں استقامت نصیب فرما۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے ہم جانیں گے استقامت کسے کہتے ہیں، استقامت کا مطلب کیا ہے۔ یاد رکھیں، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان سیدھے راستے پر چل پڑے، اور پھر چاہے کتنی ہی آندھیاں آئیں، کتنے ہی طوفان آئیں، حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، وہ اس راستے سے نہ ہٹے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ استقامت۔ کوئی کام شروع کرے، کوئی اچھا کام شروع کرے اور پھر اس پر جم جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقامت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے استقامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا، استقامت یہ ہے کہ تم احکامات اور ممانعت کے معاملے میں سیدھے کھڑے رہو اور لومڑی کی طرح مکاریاں نہ کرو، یعنی جو حق ہے اس پر جم جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استقامت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، جم گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جن لوگوں نے صرف کہہ دیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے ان کو جنت ملے گی، بلکہ شرط لگا دی گئی ہے۔ شرط کیا لگائی ہے؟ ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، صرف اس پر جنت کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ایمان لانا پہلا قدم ہے اور استقامت اس ایمان کی جان ہے۔ ہمیں اللہ سے استقامت کیوں مانگنی چاہیے؟ سامعین کرام، ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایک کام کا پختہ ارادہ کر لیا تو پھر اس کے لیے روزانہ اللہ سے کیوں مانگے؟ اس کی چند باتیں، چند وجوہات ہیں، چند بنیادی وجوہات ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ یعنی کوئی کام کرنے کا اگر ارادہ کرے تو استقامت کی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو چند وجوہات کے پیش نظر استقامت اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ انسانی دل کی فطرت،
یاد رکھیے ہمارے دل کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ قلب۔ قلب کا مطلب ہی الٹ پلٹ ہونے والی چیز۔ آج ہمارا دل کسی اور کیفیت میں ہے، کل کسی اور کیفیت میں ہوگا۔ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو دل میں خوف خدا ہے، کل ہم بازار میں ہوں گے تو شاید غفلت چھا جائے۔ ابھی نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے تو ہم نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، فجر کے وقت نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا عام طور پر تو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی تلاوت کرنے کا دل چاہتا ہے تو ہم تلاوت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی دل نہیں چاہتا تو نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے دل کے اندر چونکہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے، اس لیے دل کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلب۔ تو اسی لیے کائنات کے سب سے بہترین انسان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ذرا سوچے، وہ ہستی جن کے سینے پر قرآن اتر رہا ہے، جو معصوم عن الخطا ہے، جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم عن الخطا بنا کر بھیجا ہے۔ وہ اللہ سے استقامت مانگ رہے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے پروردگار عالم، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ ہماری تو ہر سانس محتاج ہے کہ اللہ ہمارے دل کو سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ استقامت اللہ سے کیوں مانگنی چاہیے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جنگ میں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگ رکھی ہے اور قسم کھائی ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکائے گا۔ وہ ایک دن میں ہار نہیں مانتا۔ اگر آپ آج تہجد پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کل آپ کو تھکاوٹ کا احساس دلائے گا، وہ بتائے گا یار ابھی اٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ آپ کے پیر دبائے گا، آپ کو کہے گا یار تو نے پورا دن کام کیا ہے، ابھی تو تھکا ہوا ہے۔ تو نماز، یہ تو تہجد کی نماز ہے نا، یہ تو نفل ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، فرض و واجب تو نہیں ہے، تو تھکاوٹ کا احساس دلائے گا۔ اسی طرح یعنی پرسوں آپ کو دنیاوی کاموں میں الجھا دے گا۔ تو اس کے ان پوشیدہ اور مسلسل حملوں سے بچنے کے لیے واحد ہتھیار کیا ہے؟ اللہ سے استقامت مانگنا ہے۔ اگر اللہ استقامت دے دیں گے تو شیطان کا ہر حربہ فیل ہو جائے گا۔ استقامت اللہ سے کیوں مانگنی چاہیے؟ اس کی تیسری وجہ، اگر آپ کے پاس کاپی ہے، قلم ہے، نوٹ کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی زندگی میں فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نمبر 3، تیسری وجہ، دور حاضر کے فتنے۔ میرے بھائیوں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، اسے فتنوں کا دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ بالکل صحیح ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، عیاشی کا دور ہے۔ یہ خیر القرون کا زمانہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں خیر القرون 3 زمانے کو کہا جاتا ہے، ایک صحابہ کا زمانہ، ایک تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ جس زمانے میں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ خیر القرون کا زمانہ نہیں کہتے ہیں، یہ فحاشی کا زمانہ، یعنی زمانہ تو اچھا ہے مگر زمانے کے لوگ برے ہو چکے ہیں، ہم اور آپ برے ہو چکے ہیں، ہمارے کام برے ہو چکے ہیں، ہمارا کلچر برا ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے نہ تو یہ خیر القرون کا زمانہ ہے، تو ہم ایسے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو کہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ قدم قدم پر گناہ کے مواقع موجود ہیں۔ موبائل فون کی ایک اسکرین پر پوری دنیا کا گناہ ہماری انگلیوں کی زد پر ہے۔ سوشل میڈیا، دوستوں کا دباؤ، معاشرے کی چکا چوند، یہ سب چیزیں انسان کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسے دور میں دین پر چلنا واقعی ایسا ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا، کسی آگ کو پکڑنا، اور انگارہ وہی شخص پکڑ سکتا ہے جسے اللہ استقامت کی طاقت عطا کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
اور استقامت کی لازوال داستانیں جب ہم استقامت کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمیں تاریخ اسلام کے ان چمکتے ستاروں کو دیکھنا چاہیے جنہوں نے استقامت کی وہ تاریخ رقم کی، جس کی مثال دنیا دینے سے کیا ہے، قاصر ہے۔ دنیا ایسی مثال، استقامت کی ایسی مثال، صبر کی اور جم جانے کی ایسی مثال پیش ہی نہیں کر سکتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، کتنے بڑے صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے۔ تپتی ہوئی ریت ہے، سینے پر بھاری پتھر رکھا ہے، امیہ بن خلف کوڑے مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا انکار کر دو، لیکن اس غلام کے ہونٹوں سے ایک ہی صدا نکل رہی ہے، احد احد، اللہ اکبر، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ استقامت کہاں سے آئی؟ یہ اللہ کی عطا تھی۔ اگر اللہ استقامت عطا نہ کرتے تو شاید اللہ کا انکار کر بیٹھتے، تو یہ اللہ کی طرف سے تھی، من جانب اللہ ایسی استقامت عطا کی گئی تھی۔ اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ عنہ، انہیں دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا اور ان کے جسم کی چربی سے وہ کوئلے بجھ جاتے، یعنی ان کی جسم کے اندر سے جو چربی نکل آتی، تو جو کوئلہ جل رہا تھا اس چربی کی وجہ سے وہ کوئلہ بجھ جاتا، لیکن وہ اپنے ایمان سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ ابو جہل نے ان کے نازک جسم پر نیزہ مارا، لیکن انہوں نے آخری سانس تک کلمہ حق نہیں چھوڑا، کلمہ حق نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا، اللہ کا انکار نہیں کیا۔ یہ واقعات صرف آپ کو کیا لگ رہا ہے کہانیاں ہیں؟ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب اللہ استقامت دیتا ہے تو جسم تو کٹ سکتے ہیں لیکن ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا، ایمان کے اندر تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی، ایمان کے اندر ڈاما ڈول نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ سے استقامت مانگنی چاہیے۔ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں استقامت کہاں چاہیے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ آج ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم دہکتے کوئلوں پر لیٹ جائیں، ہمارے سامنے اتنے بڑے بڑے امتحان نہیں ہیں کہ دہکتے کوئلوں پر لٹا دیا جائے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے کوڑے برسائے جائیں پھر بھی آپ کہیں احد احد۔ اتنے سخت اور اتنے سنگین ہم سے امتحان نہیں لیا جا رہا ہے، ایسی سچویشن میں ہمیں نہیں ڈالا گیا فی الحال۔ اللہ سے خیر کی امید کرنی چاہیے، اللہ سے عافیت کی زندگی مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں عافیت والی زندگی نصیب کرے۔ ہم تو کمزور انسان ہیں، ہم ایسی بڑی بڑی آزمائش کے قابل بھی نہیں ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آج کے دور میں یعنی جس طرح صحابہ سے امتحان لیا گیا، صحابہ میں آزمائش آئی ہے، ایسی آزمائش ہمارے پاس ابھی نہیں آئی ہے۔ تو آج ہماری استقامت کے میدان کچھ اور ہیں۔ نماز میں استقامت، ہماری استقامت کس چیز میں ہونی چاہیے؟ نماز میں استقامت۔ فجر کے وقت بستر کی گرمی چھوڑ کر مسجد جانا، یہ کیا ہے؟ استقامت ہے۔ اسی طرح حلال رزق میں استقامت، جب سامنے رشوت کا یا حرام کمائی کا آسان راستہ ہو اور انسان صرف اللہ کے ڈر سے اسے ٹھکرا دے، تو یہ استقامت ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں سے بھی پیسہ آئے، حلال ہو حرام ہو اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ استقامت اسی کو کہیں گے کہ حلال کمائی ہو اور سامنے یعنی حلال کمائی پر انسان فوکس کرے، سامنے رشوت کا حرام کمائی کا آسان راستہ ہو، مواقع ہو، ٹھیک ہے، پھر بھی انسان اللہ کے ڈر سے ان تمام مواقع کو ٹھکرا دے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اسی طرح اخلاق میں استقامت، کوئی آپ سے زیادتی کرے، گالی گلوچ کرے، آپ کے بارے میں برا بھلا کہیں، آپ کی لعن طعن کرے، ٹھیک ہے، دوسروں کے سامنے آپ کو ذلیل و خوار کریں اور آپ طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دیں اور صبر کریں، یہ ہے استقامت۔ پردے اور حیا میں بھی استقامت ہے۔ اس جدید اور بے باک معاشرے میں اللہ کے حکم کی خاطر اپنی نگاہوں اور اپنے لباس کی حفاظت کرنا بہت بڑی استقامت ہے۔ یاد رکھیں، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، استقامت کیسے حاصل کی جائے؟ ابھی ایک سوال ہے، ہمیں عظیم نعمت حاصل کیسے کریں؟ اس کے لیے ہمیں چند علمی قدم اٹھانے ہوں گے۔ سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ اللہ سے سچی دعا۔ ہر نماز کے بعد خاص طور پر
سجدے میں، اسی طرح تہجد کے وقت گر گڑا کر اللہ سے مانگے، کہیں کہ یا اللہ میرا نفس کمزور ہے، حالات سخت ہیں، سنگین ہیں، اور فحاشی کا زمانہ ہے، ہر جگہ فحاشی ہے، عریانیت ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے۔ یا اللہ مجھے اپنے راستے پر استقامت نصیب فرما، اپنے راستے سے ہٹانا مت، ایسے اعمال مجھ سے نہ ہو جائے جس سے تو ناراض ہو جائے۔ یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرما جس سے تو راضی ہو جائے اور تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ اسی طرح قرآن مجید سے تعلق، آپ کو قرآن مجید سے تعلق حاصل کرنا ہے، تعلق قائم کرنا ہے۔ یاد رکھیں قرآن دلوں کا زنگ دور کرتا ہے۔ روزانہ چاہے ایک رکوع پڑھیں، زیادہ اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں کم سے کم ایک رکوع پڑھیں یا آدھا پارہ پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، مگر روزانہ پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آتا خیر العمل ما دیم علیہ ولو قل، سب سے بہترین عمل وہ ہیں جو بار بار کیا جائے، لگاتار کیا جائے، روزانہ کیا جائے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے قرآن پڑھنا سٹارٹ کیا، یہ پہلا دن ہے اور پہلے دن میں آپ نے 5 پارے پڑھ لیے، اس کے بعد جب آپ دوسرا دن آیا، آپ یعنی پڑھنے کے بارے میں سوچتے ہیں اور آپ سوچتے یار 5 پارے میں تو کافی وقت لگ جائے گا، اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے، تو چلو آج نہیں پڑھوں گا، اور شیطان بھی آپ کو الجھائے گا، شیطان کہے گا یار تجھے یہ کام بھی ہے وہ کام بھی ہے، تو کہاں 5 پارے پڑھے گا۔ اس وجہ سے روزانہ پڑھیں، چاہے ایک رکوع پڑھیں یا آدھا پارہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، اس سے انسان کو استقامت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں خاص طور پر آپ اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں، روزانہ ایک پارہ پڑھنے کی کوشش کریں، پورے سال آپ کام کرتے رہیں، رمضان کے مہینے میں کام کو کم کر دیں، ٹھیک ہے، کاروبار کو کم کر دیں، ٹھیک، اور اگر کاروبار کر بھی رہے نا مگر اللہ کے لیے تھوڑا وقت نکال لیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہر مہینے میں نہیں آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ رمضان میں ہر عمل کا یعنی بدلہ ڈبل تپل کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی میں کہہ رہا تھا اسی طرح نیک لوگوں کے صحبت ہیں، یاد رکھیں انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جو نماز کی فکر نہیں کرتے تو آپ بھی استقامت نہیں دکھا پائیں گے۔ آپ کے دوست ایسے ہیں جو نشیڑی ہیں، فلمی باز ہیں، ٹھیک ہے، لڑکی باز ہیں، اگر آپ کے دوست ایسے ہیں اور آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی ان کی طرح ہوں گے۔ اگر یہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک مرتبہ آپ چلے گئے، مسجد چلے گئے، تراویح پڑھنے کے لیے چلے گئے، دوسرے دن وہ کہیں اور چلے گئے، آپ سوچیں گے یار ہمیں بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے، تو اس طرح کبھی بھی استقامت آپ کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی۔ استقامت کے لیے ضروری یہ ہے صحبت صالح، اچھے لوگوں کے ساتھ آپ رہنا سٹارٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کے اندر بھی استقامت پیدا ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کریں، علماء کے ساتھ تعلق قائم کریں، علماء کی مجلس میں جایا کریں۔ آج کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام علماء سے کٹ گئی ہیں، ہمارے نوجوان علماء سے ملتے نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں مسائل تو پوچھتے تھے، آج کے دور میں چیٹ جی پی ٹی، جیمینائی، اسی طرح بہت سارے اے آئی ٹول، اے آئی اپلیکیشن آ جانے کی وجہ سے وہ یعنی چیٹ جی پی ٹی سے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں۔ بھائی چیٹ جی پی ٹی کو کیا پتہ ہے شریعت کا مسئلہ، وہ صحیح نہیں بتا سکتا ہے، ہاں چھوٹے موٹے مسائل تو بتا دے گا، مگر ہر مسئلہ بالکل صحیح بتا دیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر سارا مسئلہ چیٹ جی پی ٹی حل کر سکتا ہے تو پھر یعنی مدرسے میں 8 سال، 9 سال، 10 سال پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عالم بننے کی ضرورت نہیں، مفتی بننے کی ضرورت نہیں، اور اتنا پاپڑ بیلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی گھر بیٹھے بیٹھے مفتی بن سکتا، عالم بن سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میری درخواست آپ سے ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، علماء کے ساتھ جڑیں، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ان کے ساتھ ملتے رہا کریں، ان کی مجلس میں جایا کریں، انشاءاللہ آپ کے اندر بھی استقامت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح چھوٹے مگر مستقل اعمال، اسلام میں وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو مستقل ہو، روزانہ کیا جائے،
چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ. میں نے اوپر ابھی حدیث پڑھی ہے. ایک دم سے بہت سارا بوجھ نہ اٹھائے، کل کو چھوڑ نہ پڑ جائے کہ ایک دم سے بہت سارا بوجھ اٹھانا شروع کر دیا، کل آپ تھک گئے. اس لیے تھوڑی نیکی کریں، تھوڑی تلاوت کریں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پوری رات آپ نے تہجد پڑھی اور تہجد پڑھنے کے بعد فجر قضا ہو گئی ہے تو کیا فائدہ. تہجد تو نفل ہے، تو نفل کے چکر میں آپ نے فجر جو کہ فرض ہے اس کو قضا کر دیا. تو ایسا نہیں، درمیانہ چال چلیں ہمیشہ، اور ہمیشہ اپنی زندگی کو بیلنس کر کے چلیں. آخرت کا دھیان، استقامت پیدا ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے، آخرت کا دھیان. جب بھی دل گناہ کی طرف مائل ہو نا، یا نیکی چھوڑنے کا خیال آئے، یار بہت ہو گیا، یعنی بس آج میں تراویح کے لیے نہیں جاؤں گا، آج یعنی میرے اندر سستی پیدا ہو گئی ہے، رہنے دیتے ہیں، یا آج سے نماز نہیں پڑھیں گے، جو میں تلاوت کر رہا تھا اس میں تقریباً 1 گھنٹہ چلا جا رہا تھا، نہیں اس 1 گھنٹے میں یعنی کچھ اور کر لیں گے. اگر ایسا خیال آئے تو اپنی موت کو یاد کر لیا کرے، قبر کے اندھیرے اور آخرت کے حساب کو یاد کر لیا کریں. یہ سوچ آپ کے قدموں کو پھسلنے سے بچا لے گی. یہ سوچ کیا کرے گی؟ آپ کے قدموں کو پھسلنے سے بچا لے گی. جب آپ سوچیں گے نا یار یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہم نے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، ہر کسی کو جانا ہے. جب آپ یہ سوچیں گے انشاءاللہ آپ کے اندر استقامت پیدا ہو جائے گی. آپ نماز کے اندر کھڑے ہوں، دن میں ایک وقت ایسا نکال لیں جس وقت میں آپ یہ سوچیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے. تو کیوں کا جب آپ سوال خود سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر سے جواب نکل کر آئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو مرنے سے پہلے اپنا محاسبہ ضرور کیا کریں. روزانہ خود سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے آج پورے دن میں کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کی ہیں. جب روزانہ آپ سوچیں گے نا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ کی زندگی آہستہ آہستہ چینج ہوتی چلی جائیں گی، آپ آہستہ آہستہ اچھے بنتے چلے جائیں گے، آہستہ آہستہ آپ کی بری عادتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، استقامت ایک سفر ہے جو ہماری آخری سانس تک جاری رہے گا. اس راستے میں ہم گریں گے بھی، پھسلیں گے بھی، لیکن اصل کام یہ ہے کہ گر کر پھر اٹھ کھڑے ہوں. یہی اصل کام ہے. استقامت کریں گے، آپ ارادہ کریں گے، مضبوطی کے ساتھ ارادہ کریں گے، پھر آپ کا ارادہ ٹوٹے گا. آپ نے ارادہ کیا کہ میں آج سے نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، پھر آئندہ کل آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے. پھر آپ نے ارادہ کیا، تو آپ کو ارادہ کرنا ہے، مضبوطی کے ساتھ ارادہ کرنا ہے، چاہے ارادے کیوں 1000 مرتبہ کیوں نہ ٹوٹ جائیں، آپ کے قدم ڈگمگائیں گے. پھر آہستہ 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 آپ کے قدم جمنے شروع ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے آپ توبہ کریں گے، دوبارہ اس کے راستے پر چل پڑیں. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ہماری کوئی نیکی، کوئی عبادت ہمارے کمال کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ محض اس کی توفیق ہے. اگر وہ توفیق چھین لے تو ہم ایک سجدہ نہیں کر سکتے. یقین مانے، اگر اللہ ہم سے توفیق چھین لے نا، اگر اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر کریں تو اللہ ہم سے توفیق چھین سکتے ہیں. مگر اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، اس کے کرم کے کیا کہنے، اس کے رحم کے کیا کہنے. اللہ اتنا کریم ہے کہ 1000 لاکھوں کروڑوں گناہ کرنے کے باوجود، سمندر کے برابر، پہاڑوں کے برابر گناہ کرنے کے باوجود اللہ ہمیں پھر اپنے در پہ بلاتا ہے اور سجدہ کرنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے. تو اللہ تو بڑا کریم ذات ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے. اس وجہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. تو ہم یعنی اگر اللہ توفیق ہم سے چھین لے تو ہم ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتے. آئیے آج کی اس بابرکت دن میں اور اس یعنی نشست میں جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ میری بات سن رہے ہیں، سب مل کر اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا. یا اللہ دور حاضر کے فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.